اسی طرح نماز پڑھنے کی بھی تاثیر ہے۔ اصل جو چیز میں ذکر کر رہا تھا وہ نماز کے متعلق تھا کہ نماز کے ادا کرنے میں بھی تاثیر ہے۔ اہل علم نے ان کا تذکرہ کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی ایک تاثیر کیا ہے، قرآن میں آیا ہے اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی تاثیر کیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو بے حیائی اور برے کاموں سے وہ بچ جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانا شخص ہے، نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس سے ان برائیوں کو دور کر دے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، چند دنوں کے بعد وہ اپنی بری عادات سے رک گیا۔ تو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس تاثیر کو رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان بہت ساری برائیوں سے رک جاتا ہے۔ یہ تاثیر ہے نماز کی۔ جب ہم لفظوں کے تاثیر کے قائل ہیں، جب ہم چیزوں کے تاثیر کے قائل ہیں، اشاروں کی تاثیر کے قائل ہیں، دیگر اشیاء کی تاثیر کے قائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہم پر فرض کیے ہیں ان کو ادا کرنے کے تاثیر کے بھی قائل ہونا چاہیے، کہ اس کے بھی اثرات ہیں۔ تو بنیادی تاثیر میں نے ذکر کی، بے حیائی اور برے کاموں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس شخص کی نماز اس کو برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے نہ روکے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے حقیقت نماز کو سمجھا نہیں۔ نماز کو صحیح معنوں میں ادا کیا جائے تو وہ نماز ہوتی ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں، ہاتھ میں ٹارچ ہے، وہ جل رہی ہے، چارج ہے، سیل پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، آپ اس کو جلائیں گے تو اس کی تاثیر نظر آئے، لیکن آپ نے اس کو چارج نہیں کیا، اس کے اندر کوئی سیل وغیرہ نہیں ڈالے، جتنے مرضی آپ آگے پیچھے اس کو کرتے رہیں تو راستے میں آپ کو روشنی نہیں ملے گی۔ اسی طرح نماز کے ذریعے سے بھی تاثیر حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ نماز کو بھی چارج کیا جائے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ نماز کے اندر بھی آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو ادا کیا جائے تو اس نماز کی تاثیر ہمیں نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم ہم پہ لازم کیے نا، اس میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ یہ بندے کے فائدے سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں۔ والد اپنے بیٹے کو جب سمجھاتا ہے یا کوئی بھی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے تو بظاہر بیٹے کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن حقیقت میں اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات فائدہ ظاہری حال میں ہوتا ہے، بسا اوقات مستقبل میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، بیٹا سمجھتا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و مثالوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر بندے کے لیے جو جو بھی حکم اللہ نے نازل کیا اس میں بندے کی اپنی ذات کا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ، اس کے چہرے پہ نور آئے گا۔ جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس کے چہرے پہ نور آئے گا۔ چہرے کا نور رنگت سے نہیں ہوتا، کسی کا چہرہ گورا ہو، سفید ہو، لال ہو، یہ نورانیت اس رنگت کی وجہ سے نہیں آتی، نورانیت عمل کے کرنے سے آتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رنگت کے اعتبار سے ان کے چہرے کا خاص رنگ نہیں ہوتا، لیکن نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نماز پڑھنے کی، نیک عمل کرنے کی، اچھے عمل کرنے کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے، بشرطے کہ اس عمل کو صحیح معنوں میں ادا کیا جائے، تب یہ چیزیں حاصل ہوں۔ یہ نہ ہو نماز پڑھی جھوٹ نہیں چھوڑا میں نے، نماز پڑھی بد اخلاقی میں نے نہیں چھوڑی، نماز پڑھی غرور اور تکبر کو نہیں چھوڑا، نماز پڑھی ناپ تول کی کمی کو نہیں چھوڑا، نماز پڑھی ملاوٹ کو نہیں چھوڑا،
نماز پڑھی دھوکہ دینا نہیں چھوڑا تو میں نے تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اصل نماز پڑھے تو جھوٹ سے روکتی ہے، ظلم سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، بغاوت سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ تو فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،